بسم الله الرحمن الرحيم. وأما العلة في عدم قبول الجرح إلا مفسرا فذلك لأن بعض أهل العلم قد يجرحون الراوي بما لا يرد روايته. قال ابن الصلاح رحمه الله في علوم الحديث على صفحة 600: وأما الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا أو مبين السبب، لأن الناس يختلفون فيما يجرح وما لا يجرح، فيطلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الأمر، فلا بد من بيان سببه لينظر فيه أهو جرح أم لا. یہاں سے قواعد فی الجرح والتعدیل، جرح و تعدیل کے رولز اور ریگولیشنز بیان کیے ہیں، اصول و ضوابط بیان کیے ہیں. اور جرح و تعدیل کیوں؟ اس لیے کہ فن جرح و تعدیل کا موضوع ہی یہی ہے کہ راویوں کے حالات، سند میں آئے ہوئے افراد یعنی راویوں کے حالات پڑھے جائیں من حیث الضبط والعدالہ، ضبط اور عدالت کے اعتبار سے. تو ضبط نہیں ہے، اچھا تو جرح ہو گئی. عدالت اچھی نہیں ہے تو جرح ہو گئی. بہت ضبط اور عدالت میں بہت پکے تھے، اچھے تھے، تو کیا ہو گئی؟ تعدیل ہو گئی. تو جرح و تعدیل کے قواعد یہاں بیان کیے ہیں. اوپر یہ بیان کیا ہے کہ کسی راوی کے بارے میں جرح کی جائے اور تعدیل کی جائے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اچھے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں خراب ہیں. تو اگر جرح مبہم ہے یعنی ایسے ہی وہ ٹھیک آدمی نہیں ہے، یہ جرح مبہم ہے، وہ ٹھیک آدمی نہیں ہے اس لیے کہ فسادی ہے، تو یہ جرح مفسر ہے. تو اگر یوں ہی کہہ دیا ہے ٹھیک آدمی نہیں ہے اور بقیہ لوگ ان کو ٹھیک آدمی کہہ رہے ہیں تو ثقہ وہ رہیں گے، جرح کا اعتبار نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں جرح مبہم کا اعتبار نہیں ہے. لیکن اگر جرح مفسر ہے، وجہ کے ساتھ جرح ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ ان کے سامنے تعدیل اور ثقہ ہونا معتبر نہیں ہوگا، جرح معتبر ہوگا. اسی کی علت یہاں پہ بتا رہے ہیں. وَأَمَّا الْعِلَّةُ فِي عَدَمِ قَبُولِ الْجَرْحِ إِلَّا مُفَسَّرًا، بہرحال وجہ جرح کے قبول نہ کرنے میں مگر جرح مفسر، تو فَذَلِكَ تو اس لیے کہ لِأَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ قَدْ يَجْرَحُونَ الرَّاوِيَ، اس لیے کہ بعض محدثین جرح کر دیتے ہیں راوی پر بما ایسے مضمون کے ساتھ جو ان کی روایت کو رد نہیں کرتے، رد کرنے کے سبب نہیں ہیں. جیسے یہی کسی نے جرح کر دیا، کہہ دیا ٹھیک آدمی نہیں ہے، تو اب یہ لوگ جرح مفسر کیوں پوچھتے ہیں؟ یہ معتبر نہیں ہے. اس لیے پوچھتے ہیں کہ بعض لوگ یہی کہہ دیتے وہ اچھے راوی نہیں ہیں. کیوں اچھے راوی نہیں ہیں؟ بعد میں جب تحقیق کیا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس لیے اچھے راوی نہیں ہیں کہ ایک مکھی کو دوڑ دوڑ پکڑ رہے تھے، پکڑ نہیں پا رہے تھے. تو یہ جرح ہونا، راوی میں جرح کر دیا بما لا يرد روایت، جو ان کی روایت کو رد کرنے کا سبب نہیں بن رہی ہے وہ بات. لیکن اس بعد میں کھلا مسئلہ جب پوچھا کہ آپ ان کو کیوں جرح کرتے اور ایک مکھی نہیں پکڑ پاتے، تو بما لا يرد روایت، اس لیے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے سمجھا بھی کہ نہیں سمجھا. جرح کرنا بس کہہ دیا اچھے آدمی نہیں ہے، تو
تو جرح مبہم کو نہیں مانتے، جرح مفسر اس لیے مانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہاں پہ مبہم کیا ہو اور جرح کیا ہو اور حقیقت میں بہت معمولی بات ہو، تو پوچھ لیا جاتا کیوں ایسے ہے، تو بتائیں گے، پوچھ لیا کہ کیوں آپ ان کو نہیں مانتے، وہ اصل میں راستے میں جو چلتے نا تو کنارے کنارے چلتے، بیچ سے چلنا چاہیے، بڑی بات یہ جرح کرتی ہے انہوں نے۔ تو اس لیے پوچھا جائے گا تو سمجھ جائیں گے کہ یہ جرح جو ہے مفسر اب ہوئی، اور یہ جرح مفسر تو جرح ہے ہی نہیں، اس لیے پوچھ لی جائے گی۔ تو جب جرح مفسر آ جائے گی تو پتہ چلے گا کہ یہ جرح ہے یا نہیں ہے، نہیں ہے تو وہ مضر ہی نہیں ہوگی۔ اسی کو کہا وَأَمَّا الْعِلَّةُ فِي عَدَمِ قَبُولِ الْجَرْحِ لَا مُفَسَّرًا، بہرحال وجہ جرح کے قبول نہ کرنے میں مگر مفسر، فَذَلِكَ تو وہ یہ ہے وجہ کہ بعض اہل علم یعنی بعض محدثین قد یجرحون الراوی، راوی کو راوی پر جرح کر دیتے ہیں، بما لا يرد روایتهم، ایسی بات سے جو ان کی روایت کو رد کرنے کا سبب نہیں ہو سکتی، رد نہیں کرتی، اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ رد کر دے، اس سے رد ہو جائے ان کی حدیث۔ قال ابن الصلاح، ابن صلاح کہتے ہیں رحمہ اللہ فی علوم الحدیث، علوم الحدیث میں صفحہ 106 پر، وَأَمَّا الْجَرْحُ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ إِلَّا مُفَسَّرًا، بہرحال جرح تو یہ قبول نہیں کی جائے گی کسی راوی پر مگر مفسر، مفسر کا مطلب وجہ بھی اس کی آ جائے، یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، کیوں؟ وجہ معلوم ہو جائے، او مبینا السبب یا السببی، یہ اضافت لفظی مان لیتے ہیں، اضافت کہ جو ہے یوں ہی کیا ہو گئی ہے، لفظی طور پہ یہ اضافت ہے، بقیہ حقیقت میں اضافت نہیں ہے۔ تو مبین السبب یا مبینا السبب مفعول بھی مان لیتے ہیں اس کو، مگر سبب کو بیان کرنے والی جرح ہو، لأن الناس، اس لیے کہ لوگ یختلفون مختلف ہیں، اس لیے کہ لوگ مختلف ہیں، فیما یجرح وما لا یجرح، ان چیزوں میں جن سے جرح کی جاتی ہے اور ان چیزوں میں جس میں جرح نہیں کی جاتی، جو چیزیں جرح کرنے کے لائق نہیں ہے وہ بھی ان کے نزدیک قابل جرح ہے، وہ ان کے نزدیک کیا ہے؟ قابل جرح ہے۔ دیکھو پٹھان کو گیٹ میں بیٹھا رکھا ہے، ارے بھائی وہ تو اچھی بات ہے نا، سب کی سیفٹی ہے، اس میں سیکورٹی ہے، لیکن اب یہ کیا ہے اسے بھی جرح کر دیتے ہیں، فیما یجرح، تو کس چیز میں جرح کی جاتی ہے کس چیز میں نہیں، اس لیے پتہ لگانا ضروری ہے کہ ان کے نزدیک وہ چیز قابل جرح ہے اور حقیقت میں وہ کیا ہے؟ قابل جرح نہیں ہے۔ فَيُطْلِقُ أَحَدُهُمْ الْجَرْحَ، تو ان میں سے ایک آدمی جرح بول دیتا ہے، جرح کر دیتا ہے، بناءً مبنی کرتے ہوئے، علی امر اعتقدہ جرحا، ایسے امر پر جس کو اس نے سمجھا تھا جرح، کوئی بات آئی اس نے جرح سمجھا تھا، وہ ٹھیک آدمی نہیں ہے، کیوں ٹھیک آدمی نہیں؟ مکھی اڑتی ہے اس کو پکڑ ہی نہیں پاتے ہو، ایسے آدمی ٹھیک ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے اپنے خیال میں اس کو جرح سمجھا، تو اس لیے جاننا ضروری ہے کہ کس بنیاد پہ جرح کیا انہوں نے، وَلَيْسَ بِجَرْحٍ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، اور نفس الامر میں یعنی حقیقت میں وہ جرح نہیں ہے، فَلَا بُدَّ مِن بَيَانِ سَبَبِهِ، تو ضروری ہے اس کے سبب کو بیان کرنا، لِيُنْظَرَ، تاکہ دیکھا جائے، جب یہ بیان کر دیں گے تو وہ تو اپنی نظر میں سمجھتے ہیں، ہماری نظر آئے گی، ان کی نظر آئے گی، ان کی نظر، چار لوگوں کی نظر ملے گی تو لوگ بولیں گے کہ یہ غور، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، تو اس لیے لِيُنْظَرَ، تاکہ غور کیا جائے، دیکھا جائے، فی ہی اس میں غور کیا جائے، نظر فی غور کرنا، نظر الی دیکھنا، تاکہ غور کیا جائے، ہوا جرحن، کیا حقیقت میں وہ جرح ہے، ام لا، یا نہیں ہے۔ قلت من ذلك، مثلا میں نے کہا ہے اسی میں سے مثال کے طور پہ یہ بات ہے، ترک
شعبة الرواية عن أبي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس وكان يقول فيه إنه لا يحسن أن يصلي. شعبہ نے روایت کرنا چھوڑ دیا تھا ابو زبیر سے جن کا نام محمد ابن مسلم ابن تدرس ہے. وکان یقول فیہ وہ ان کو مجروح کہتے تھے، قابل جرح ہے. جرح کی وجہ کیا ہے؟ انہ لا یحسن ان یصلی، وہ نماز بھی ٹھیک سے نہیں پڑھ پاتے، ان سے حدیث لیں گے. اب عدالت اور ضبط ہے اس کا موضوع، جرح میں ضبط اور عدالت پہ کیجیے، نماز ٹھیک سے نہیں پڑھ پاتے. ارے نماز میں آپ بھی ہو سکتا ہے عمل کثیر کر دیتے ہو، 3-4 مرتبہ کھجلا دیا اور جب کر کے تو تب کو جوڑا جائے گا تو کیا ہوگا؟ عمل کثیر ہو جائے گا. انہ لا یحسن ان یصلی، کہ وہ اچھے سے نماز نہیں پڑھتے. ومزق کتاب حشیم عنہ، اور حشیم علیہ الرحمہ کی کتاب جو ان سے منقول تھی، کتاب یعنی مکتوب، ان سے لکھی ہوئی کاپی کو کیا کر دیا؟ پھاڑ ڈالا. وَنَهَا سوید ابن عبد العزیز، اور اپنے شاگرد سوید ابن عبد العزیز کو منع کر دیا تھا من الاخذ عنہ، کہ دیکھو ابو زبیر محمد ابن مسلم سے پڑھنے مت جانا. کیوں پڑھنے مت جانا؟ نماز بھی اچھی طرح نہیں پڑھ پاتے تو وہ کیا. تو اب یہ جو موضوع چل رہا ہے اس موضوع میں دیکھیے نا وہ کیسے ہیں. اس وجہ سے یہ دیکھا جائے گا کہ جرح اپنے تئیں وہ جرح سمجھتے ہیں، لیکن جرح و تعدیل ضبط اور عدالت میں کی جاتی ہے، ضبط اور عدالت میں کی جاتی ہے. آپ کی نظر میں وہ اچھے نہیں، ابھی تو دیکھا جائے گا کہ وہ نماز فاسد کرتے ہیں، کیا عقیدہ ہے. یا صرف آپ نے دیکھا کہ وہ اچھی طرح نماز نہیں پڑھتے، ہو سکتا ہے ان کی نظر میں آپ اچھی طرح نماز نہیں پڑھتے. تو انہوں نے سوید ابن عبد العزیز کو منع کر دیا اور حشیم کی ان سے لکھی ہوئی تحریر کو پھاڑ ڈالا، کیونکہ وہ ان کے نزدیک مجروح تھے. وقد روى الطیالسی عن شعبۃ انہ قال، اور طیالسی نے نقل کیا ہے شعبہ سے انہ قال، کہ انہوں نے فرمایا لم یکن فی الدنیا احب الی من رجل یقدم، نہیں ہے دنیا میں میرے نزدیک محبوب کسی ایسے شخص سے جو آتا ہے. لم یکن فی الدنیا احب الی من رجل یقدم، اس آدمی سے جو آ رہا ہے، اشارہ کیا. فاسأل عن ابی الزبیر، تو میں پوچھنے لگا ابو الزبیر کے بارے میں. فقدمت مکہ، تو میں مکہ آیا. فسمعت منہ، میں نے ابو الزبیر سے حدیث سنی. فبینا انا جالس عنده، تو اس درمیان کی میں بیٹھا تھا ان کے پاس. اذ جاء رجل، اتنے میں ایک شخص آئے. فسألہ عن مسئلۃ، تو انہوں نے ایک سوال پوچھا، ایک مسئلہ پوچھا. فرد علیہ، تو اس کو جواب دیا. فافترى علیہ، تو اس نے ان پر افترا کیا. فقال له، تو انہوں نے اس سے کہا یا ابا الزبیر تفتری علی رجل مسلم، اے ابو الزبیر، آپ ایک مسلمان آدمی پر افترا پردازی سے کام لیتے ہیں. قال انہ اغضبنی، تو ابو الزبیر نے کہا کہ اس نے مجھے غصہ دلا دیا تھا. قلت ومن یغضبک تفتری علیہ، تو میں نے کہا کہ جو آپ کو غصہ دلائیں تو تفتری علیہ، تو ان پر آپ افترا پردازی کرنا شروع کر دیں گے. لا رویت عنک شیئا، اب آپ سے میں کوئی چیز نہیں نقل کروں گا.
یہاں پہ یہ علت بتایا کہ کسی آدمی پہ انہوں نے جرح کیا کہ وہ آدمی ٹھیک نہیں، تو کہا کیوں وہ آدمی ٹھیک نہیں، تو آدمی ٹھیک ہے. کہا انہوں نے ایک بار تو اس کو غصہ دلا دیا تھا. ارے آپ کو غصہ دلا دیا تو کیا مطلب وہ ٹھیک نہیں ہوتا، ان کی عدالت اور ضبط دیکھا جائے گا. تو یہیں سے میں نے سمجھا کہ یہ آدمی جس چیز کو جرح نہیں سمجھنا چاہیے اس کو جرح سمجھ رہا ہے، تو میں نے طے کر لیا کہ لا روی تو یہاں اتنا دیکھنا ہے. اغضبنی، افطرا پردازی کا سبب کیا ہے؟ اغضبنی. تو اب اس غصہ دلانے کی وجہ سے انہوں نے اپنی ذاتیات کو شریعت میں داخل کر کے اب جو ہے اس شخص پر جس نے مسئلہ پوچھا ہوگا آپ کو غصہ آ گیا. آپ کو جب غصہ آ گیا تو اس غصے کی وجہ سے وہ آدمی مطعون ہو گیا، وہ آدمی جو ہے بے حیثیت ہو گئے. تو اس لیے یہ پتہ چل گیا کہ ایسے لوگ جو ہے جرح کرتے تھے اور مبہم، اور ان سے پوچھا جاتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ وہ مضمون جس کی وجہ سے وہ جرح کر رہے ہیں وہ قابل جرح مضمون نہیں ہے. اسی لیے جرح مفسر معتبر ہوگی نہ کہ جرح مبہم. قلت فهذا الذي جرحه لأجله شيء والضبط شيء آخر. تو میں کہتا ہوں کہ یہ چیز جس کی وجہ سے انہوں نے جرح کیا ایک الگ چیز ہے. فهذا الذي جرحه، تو وہ چیز جس کی وجہ سے انہوں نے جرح کیا شيء ایک الگ چیز ہے. والضبط شيء آخر، اور ضبط ایک دوسری چیز ہے. وقد عد له جماعة من اہل العلم، اور اہل علم کی ایک جماعت ان کو عادل قرار دیتی ہے. واحتج به الشیخان، اور شیخین نے ابو الزبیر محمد بن مسلم بن تدرس سے کیا کیا ہے؟ روایت لیا ہے. لہذا غصہ دلانے کی وجہ سے کیا کریں؟ افطرا پردازی کریں علی رجل مسلم. ایک مسلمان کو انہوں نے برا بھلا کہا، کیوں کہا؟ اس لیے کہ مجھے غصہ دلا دیا تھا. تو اب یہ غصہ دلا دینا یہ وجہ نہیں ہو سکتی، اس لیے ان کو چھوڑ دیا جائے نہیں. کیا ہوگا؟ اس کو دیکھا جائے گا ضبط اور عدالت کے اعتبار سے. پوری جماعت ان کی تعدیل کرتی ہے. بخاری میں اور مسلم میں ان کے نقل کردہ دلیل حدیثیں موجود ہیں. وعلی النقیض من ذلک، اور اسی کے برعکس توثیق شعبۃ لجابر بن یزید الجعفی الرافضی، شعبہ کی توثیق ہے جابر ابن یزید جعفی رافضی القذاب کی. شعبہ نے کہا ہے جابر ابن یزید جعفی رافضی قذاب، یہ کیا ہے؟ ثقہ متقن. فقد قال فیہ صدوق فی الحدیث، شعبہ نے جابر ابن یزید کو کہا ہے صدوق فی الحدیث، حدیث میں بالکل صدوق ہے. یعنی جہاں جرح میں دیکھا جائے گا وہاں تعدیل میں بھی دیکھا جائے گا، توثیق میں بھی دیکھا جائے گا. وقال اذا قال حدثنا فهو من اوثق الناس، ایسے کہا جب کہیں کہ ہم سے بیان کیا ہے فهو اوثق الناس، فهو من اوثق الناس. تو اگر کوئی کہے کہ ہم سے بیان کیا جعفر ابن یزید جوفی نے، تو یہ سمجھ جاؤ کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ قابل اعتبار شخصیت ہے. اس طرح آدمی پڑھ لے گا تو کیا سمجھے گا؟ اور چیزیں نہ پڑھا تو سمجھے گا کہ معتبر ہیں، لیکن اور صوبہ بھی معتبر. اس لیے ایک ہی آدمی کی توثیق دیکھ کر کے اور بغیر اس میں جرح کیے ہوئے، بغیر اس میں سوال کیے ہوئے اس کی وجہ کیا ہے، تب تک جو ہے اس کو معتبر نہیں مانا جائے گا. والجعفی هذا قد شهد اہل العلم بوہائه وکذبه، اور یہ جعفی گواہی دیا ہے محدثین نے اس کے کمزور ہونے کی، اس کے جھوٹے ہونے کی. وطعنوا فیہ بطعون مفسرۃ، اور اس پر طعن کیا ہے، جرح کیا ہے جرح مفسر کے ساتھ. تدل علی انہم قد وقفوا من حالہ،
جو دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ وہ لوگ اس کی حالت میں سے واقف تھے، علی ما لم یقف علیہ شعبۃ، ان باتوں پر جس پر شعبہ واقف نہیں تھے، سواء فی الاعتقاد والعدالت، چاہے اعتقاد و عدالت کے سلسلے میں ہو، اب الضبط والروایت، یا ضبط اور نقل کرنے کے سلسلے میں ہو۔ یہ وعلی النقیض بتا دیا کہ توثیق میں بھی دیکھا جائے گا، شعبہ نے توثیق کر دیا جعفر کی، حالانکہ وہ معتبر نہیں ہے۔ بس وقت پورا ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔